آج ہم قرآن مجید کے 17ویں پارے پر بات کریں گے۔ اس پارے کی شروعات ایک بہت ہی چونکا دینے والے جملے سے ہوتی ہے، اقترب للناس، یعنی لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ سوچئے، یہ ایک ایسی آیت ہے جو فوراً توجہ کھینچ لیتی ہے۔ اور یہ جو ہمارا تجزیہ ہے یہ حافظ اکرام الحق ربانی صاحب کے پیش کیے گئے خلاصے پر مبنی ہے۔ ہم اسی سے اہم نکات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا، قرآن کا یہ حصہ ایک زبردست وارننگ سے شروع ہوتا ہے، اور یہی وارننگ آگے آنے والی تمام باتوں کا ٹون سیٹ کرتی ہے۔ یہ آیت اصل میں ہمیں غفلت سے جھنجھوڑنے کے لیے ہے، یہ یاد دلانے کے لیے کہ دیکھو، حساب کا وقت تو بالکل قریب ہے، لیکن لوگ ہیں کہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ تو اس پارے کا جو پہلا اور سب سے بڑا موضوع ہے وہ ہے قیامت کے دن کی سنگینی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس حصے میں جو دونوں صورتیں ہیں نا، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج، وہ دونوں ہی اسی اہم حقیقت سے شروع ہوتی ہیں۔ لیکن بات صرف ایک وارننگ پر ختم نہیں ہوتی، نہیں، بلکہ قرآن اس آخری وقت کی ایسی تصویر کھنچتا ہے، ایسی دنیا بدل دینے والی نشانیوں کا ذکر کرتا ہے جو اس کے آنے سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ خاص طور پر سورۃ الحج میں قیامت کے آنے کا اعلان کرنے والے کچھ بڑے ہی ہولناک واقعات کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک خوفناک زلزلہ جو پوری زمین کو ہلا کر رکھ دے گا، پہاڑ ایسے بکھر جائیں گے جیسے دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے، اور پھر یاجوج اور ماجوج کا نکلنا۔ یہ ایسی منظر کشی ہے جو واقعی انسان کو گہرائی سے سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ان تفصیلات کا مقصد صرف ڈرانا نہیں ہے، اصل مقصد تو لوگوں کو غفلت کی نیند سے جگانا ہے۔ یہ ایک طرح کی دعوت ہے کہ بھئی اپنے اعمال کے نتائج پر غور کرو، اپنا احتساب کرو۔ اچھا، جب اتنی بڑی وارننگ سامنے ہوں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ اور یہی سوال ہمیں اس پارے کے اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے جہاں اس کا حل بتایا گیا ہے۔ تو اس وارننگ کے بعد رہنمائی کہاں ہے؟ اس کا جواب ہمیں ملتا ہے سورۃ الانبیاء میں۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، انبیاء کی سورت۔ یہ سورت ہمیں پچھلے پیغمبروں کی زندگیوں سے حکمت اور دانائی کے سبق سکھاتی ہے۔ آئیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا غیر متزلزل ایمان، حضرت ایوب علیہ السلام کا بے مثال صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ، اور حضرت مریم علیہ السلام کا اللہ پر توکل۔ یہ سب کہانیاں استقامت اور بھروسے کے کتنے زبردست سبق ہیں۔ اور ایک بہت ہی اہم بات جو یہاں واضح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ چاہے یہ انبیاء مختلف زمانوں میں آئیں، مختلف جگہوں پر آئیں، ان سب کا بنیادی پیغام ایک ہی تھا، ایک خدا کی عبادت اور اسی کی اطاعت۔ تو ان قصوں سے جو سبق ملتا ہے وہ سیدھا سا یہ ہے کہ ان انبیاء کی زندگیاں ہمارے لیے ایک روڈ میپ کی طرح ہیں کہ کیسے ایمان کے ساتھ مشکلوں کا سامنا کیا جاتا ہے۔ اچھا، تاریخ کی ان مثالوں کے بعد اب رخ کرتے ہیں ایک زیادہ ذاتی، ایک زیادہ یونیورسل نشانی کی طرف، اور وہ ہے خود ہماری اپنی تخلیق۔ سورۃ الحج میں جو دلیل دی گئی ہے نا، وہ بہت گہری ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ اگر اللہ ہمیں کچھ نہ ہونے سے بنا سکتا ہے تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور قرآن اس پورے سفر کو سٹیپ بائی سٹیپ بیان کرتا ہے۔ دیکھیے، مٹی سے شروعات ہوتی ہے، پھر ایک قطرہ، پھر خون کا لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا، اور پھر اس میں زندگی پھونکی جاتی ہے۔ یہ ایک بے جان چیز سے زندگی، پھر موت، اور پھر آخر میں دوبارہ اٹھائے جانے کا سفر ہے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی اپنی کہانی ہے۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ آخرت کی سب سے بڑی دلیل ہمیں کہیں باہر ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو ہمارے اپنے وجود کے اندر ہی چھپی ہوئی ہے۔ تو اس سمجھ اور یقین کے بعد اب بات آتی ہے عمل کی۔ آئیے ان عملی کاموں کو دیکھتے ہیں جنہیں اس پارے میں ایمانی زندگی کا مرکز قرار دیا گیا ہے۔ یہاں دو بہت اہم چیزوں کی بات ہوتی ہے، حج اور جہاد۔ حج تو وہ اجتماعی عبادت ہے جو اتحاد کی ایک زبردست علامت ہے، اور جہاد جو ایک بہت وسیع کانسیپٹ ہے، یعنی اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، جد و جہد کرنا۔ جیسا کہ سورس میں بتایا گیا ہے، یہ جد و جہد جان سے بھی ہوتی ہے اور مال سے بھی، اور یہ سچے ایمان کی نشانی ہے۔ اور یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صرف کچھ رسمیں یا قانون نہیں ہیں، بلکہ یہ اعمال دراصل ہمارے اندرونی یقین کا ایک عملی ثبوت ہے، اس کا اظہار ہے۔
تو چلیں اس پورے سفر کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ یہ پارا ایک یونیورسل وارننگ سے شروع ہوتا ہے، ایسی وارننگ جو ہر ایک کے لیے ہے۔ پھر یہ ہمیں رہنمائی کی طرف لے جاتا ہے، کہاں سے؟ انبیاء کی زندگیوں سے ملنے والی حکمت سے اور خود ہماری اپنی تخلیق کے معجزے سے۔ اور آخر میں یہ سفر ایک منزل پر پہنچتا ہے، یعنی ایک ایسی زندگی گزارنا جو سوچ سمجھ کر کیے گئے اعمال اور اللہ کی رضا کے سامنے جھک جانے پر مبنی ہو۔ تو یہ پارا ہمیں وارننگ سے حکمت اور حکمت سے عمل تک کا ایک صاف راستہ دکھاتا ہے۔ لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ آج 1400 سال بعد اس پیغام میں ہمارے لیے سب سے اہم سبق کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔